سر آئی تھنک یہ بہت بڑا فیکٹر ہے کہ مریض خود بھی اپنی عزت نہیں کر رہا ہوتا، فیملی بھی نہیں کر رہی ہوتی، اور ہماری سوسائٹی میں بھی اس کو بڑا ہی ایک برا سا انسان سمجھا جاتا ہے. دیکھیں مریض ایسے ہی نہیں دل دیتا، اس کا دل جیتنا پڑتا ہے، بالکل صحیح اور خدمت سے جیتنا پڑتا ہے. اور جب آپ کسی کا دل جیتتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو جب وقت گزرتا رہتا ہے، سال 2 سال 5 سال گزر جاتے ہیں، اور مریض اپنی زندگی میں ترقی کر جاتا ہے اور ایک نارمل زندگی کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، تو جب بھی کبھی اس سے ملاقات ہوتی ہے تو ایک ایسی دو طرفہ خوشی ہے جو ملتی ہے جس کا لوگ تصور نہیں کر سکتے. اسٹیک ہولڈر سیشن سے آپ نے بات کی، یہ بڑا ایک یونیک آپ سمجھ لیں کہ کانسیپٹ ہے، اور ایک گروپ سیٹنگ ہے جس میں انڈور پیشنٹس بھی ہیں، ان کی فیملیز بھی ہیں، آؤٹ ڈور پیشنٹس بھی ہیں، فالو اپ کے پیشنٹس اور ان کی فیملیز بھی، اور پروفیشنلز بھی ہیں. تو بیکاز میں تو دیکھتی ہوں بڑی اسموتھلی یہ کام ہو رہا ہوتا ہے، لیکن میرے خیال میں سننے والے تھوڑا اور ڈیٹیل چاہیں گے آپ سے کہ یہ کیسے ایک چھت کے نیچے آپ سب یہ کو بڑا عجیب لگتا ہے، لیکن حقائق ہے تو ظاہر کرنے پڑیں گے کہ دنیا میں صرف ایک ہی علاج گاہ ہے جسے ولنگ ویز کہتے ہیں، کہ جہاں اسٹیک ہولڈر سیشنز روزانہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں. یہ اسٹیک ہولڈر سیشنز ایسے سیشنز ہیں جس میں کہ موجودہ زیر علاج مریض جو انڈور پیشنٹس ہیں وہ بھی شریک ہوتے ہیں، ان کے والدین بھی شریک ہوتے ہیں، اور جو پہلے مریض علاج کرا کے جا چکے ہیں، آؤٹ ڈور ٹریٹمنٹ میں ہیں، یا جو کئی سال سے صحت مند زندگی گزار رہے ہوتے ہیں وہ بھی شریک ہوتے ہیں، اور ان کے والدین بھی شریک ہوتے ہیں، اور پروفیشنلز بھی اسٹیج پہ کھڑے ہو کے ان کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک آڈیٹوریم میں یہ جو ٹرائی اینگولر میٹنگ ہوتی ہے جس میں کوئی لیکچر نہیں ہوتے، کچھ نہیں ہوتا، بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، اور لوگ کھل کے اپنے دل کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک صحت مندانہ انداز میں تبادلہ خیالات کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں شیم ہیل ہوتی ہے، کیونکہ جب کوئی دل بڑا کر کے بولتا ہے، انکریج ہو کے بولتا ہے، تو اس سے شیم دور ہوتی ہے. اور پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ دوسرے لوگ اس سے شناخت کر رہے ہیں، آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، اور دوسرے لوگ اپنے چہرے کے تاثرات سے یا باڈی لینگویج سے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم تمہارے جذبات کو سمجھتے ہیں، تو یہاں وہ لمحات آتے ہیں جب شیم ہیل ہوتی ہے. اور جب شیم ہیل ہوتی ہے تو نشے کے مریض کو نشے سے نجات ملتی ہے، اور اس کے اہل خانہ جو ہے وہ روگ سے نکل آتے ہیں، وہ دوبارہ دنیا میں ایک نئی زندگی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور بعض اوقات ان کے منہ سے یہ نکلتا ہے کہ ہم تو اپنے مریض کے شکر گزار ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم یہاں آئے. اچھا، اب یہ جو بات ہے کہ ایک ہی چھت کے نیچے کوئی ایسے مریض ہیں جو کہ کوئی 30 کے قریب جن کی تعداد ہے جو ابھی زیر علاج ہیں، اور ان کے والدین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور 40-50 ایسے مریض ہیں جو کہ پہلے زیر علاج تھے اور اب بحالی کی منزلیں طے کر رہے ہیں، وہ بھی ہیں، اور ان کے والدین بھی ہیں، اور جو مریض کئی سال اپنی زندگی کو کامیابی سے گزار چکے ہیں نشہ چھوڑنے کے بعد، وہ بھی موجود ہیں، ان کے فیملی ممبر بھی ہیں. تو یہ ایک ایسا اجتماع بن جاتا ہے جو ایک دوسرے کے لیے شفا کا باعث بنتا ہے، کہ جنہوں نے پہلے روحانی بیداری پائی ہے وہ یہ جاگ لگا دیتے ہیں نئے لوگوں میں کہ وہ بھی اپنی امیدوں کو جگائیں اور اپنی مایوسیوں سے نکل آئیں. تو جو میں نے پہلے کہا تھا، یہ بڑا عجیب لگتا ہے کہنا کہ یہ دنیا بھر میں یہ ایک واحد یونیک قسم کا اجتماع ہے جو روزانہ ہوتا ہے. یعنی شام 4 بجے، یعنی سپہر 4 بجے سے لے کے 6 بجے کے درمیان، کہ جس میں ہر بندہ اپنے دل کھول کے رکھ دیتا ہے، اور جو بات کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، عزت افزائی پاتا ہے. اور اس دوران کچھ کیفیات ایسی بدلتی ہیں کہ جو بھی اس سیشن میں شرکت کرتا ہے اس کو اس کا خوبصورت حصہ ملتا ہے، اس کا تبرک ملتا ہے. بالکل، کیونکہ کسی کو یہ فیئر نہیں ہوتا سر کہ کوئی سناپ کر دے گا. مریض جس بھی ریفرنس میں بات کر رہا ہو اس کو اپریشیٹ ہی کیا جاتا ہے کہ وہ بات کر رہے ہیں، بیکاز ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے. یہ جو ٹریننگ اور ایجوکیشن کا سلسلہ ہے
اس پہ ہم کافی زیادہ بلیو کرتے ہیں کہ ہم ان سے یہ توقع نہ فیملی سے نہ مریض سے یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ سمجھ کیوں نہیں جاتے جب تک ہم ان کو سمجھا نہیں دیتے سکھا نہیں دیتے، جس کے لیے ہم فیملیز کو کافی زیادہ ایجوکیشنل مٹیریل بھی پرووائڈ کرتے ہیں اور وہ ایک ٹریننگ سے گزر رہے ہوتے ہیں. اچھا، ایسے جو اسٹیک ہولڈر سیشنز ہیں وہ چونکہ اب ہزاروں کی تعداد میں ہو چکے ہوئے ہیں، اور وہ چونکہ یہ سارے سیشنز انڈر کیمرہ ہوتے ہیں اور ان کا جو ریکارڈ ہے وہ موجود ہوتا ہے کلوز گروپ میں. وہ سارے سیشن سب لوگ نہیں دیکھ سکتے، ان میں سے کچھ سیشنز ایسے ہیں جو کہ صرف وہ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو کہ ولنگ بیس کے ایکسپیرینس میں سے گزرے ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی بھی کہیں سے بھی جب چاہے آ کے ایسے سیشن میں شرکت کرنا چاہتا ہو جہاں نشے کے مریض اور ان کے والدین اور پروفیشنل بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں اور اتنی ہیلدی ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں، زندگی کے حساس پہلوؤں پہ بات ہو رہی ہوتی ہے، ہر موضوع پہ بات ہو رہی ہوتی ہے، تو مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ایک واحد یونیک فیکٹر ہے کہ جو نشے کے علاج کی دنیا میں ولنگ ویز اور صداقت کلینک نے انٹروڈیوس کرایا، اور دنیا میں اب کچھ علاج گاہیں ہیں جو اس کی کوشش کر رہی ہیں. ابھی تک کامیابی سے وہ اس پہلو کو اپنا نہیں سکے، لیکن اگر آپ گوگل سرچ کریں یا انٹرنیٹ پہ آپ تلاش کریں تو اس پہلو پہ آپ کو ولنگ ویز بڑی نمایاں کامیابیاں حاصل کرتا ہوا نظر آئے گا.